آپ کو اس جو بھی مسئلے ضروری باتیں بتائی جاتی ہے وہ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے بتائی جاتی ہے. فقہ حنفی کی معتبر کتاب جیسے کہ البحر الرائق، رد المحتاج جو فتویٰ شامی کے نام سے مشہور ہے، مجموع الانہر، اور اردو میں آپ لے لیں تعلیم الاسلام ہے، کفایت المفتی ہے، کتاب الفتاویٰ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، کتاب المسائل مفتی سلمان صاحب منصور پوری، اور کیا کہتے ہیں جدید مسائل، آپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح کی دیگر اور بھی کتابیں جو فقہ حنفی کی معتبر کتابیں مانی جاتی ہے، انہی کو دیکھ کر آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. باقی دوسرا کوئی بھی مقصد یا مطلب نہیں ہے. میرا نام آفتاب، میرے والد صاحب محترم کا نام عبداللہ ہے. میں رہنے والا جو میں پیدائشی جگہ ہے وہ بہار دربھنگا سے ہوں. میں ہمارے باقی یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی ہے. اگر بات صحیح ہو، انسان ایک کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دو، اس کی طرف نہ دیکھو کہ کہنے والا کون ہے. اگر بات صحیح ہے، حکمت کی ہے، ہمارے کام کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے اپنے جیب میں دھر لیں، اپنے سینے سے لگائیں، اس پر عمل کر سکتے ہوں تو عمل کر کے دکھائیں. اعتراض کر کے اپنا دامن نہ جھاڑیں. اگر کرنا ہے عمل تو عمل کریں. بے شک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ دینے والا ہے. جہاں دنیا اتنی ترقی پر ہے، لوگ ہر چیز بیٹھے بیٹھے لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی محنت کرنا نہیں چاہتا. بس ایک ہی مقصد ہے کہ جو دن بھر موبائل اسکرول کرتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، کیا پتہ ان کی فیڈ میں پہنچ جائے، ان کے اس میں آ جائے، سامنے سے گزر جائے، ایک مسئلہ ان کے ذہن میں پڑ جائے، کبھی وہ اس پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس میں اتنا تو ہو ہی جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس اپنا شو نکلنے کے لیے لوگوں کو نہیں، بس دین کی بات کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دوست احباب تک پہنچ جائے. اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی بخوبی جان رہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے بنائی ہے. اب اس کا استعمال ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. وہی ہے اسی میں سے ہمارا یہ کہ بس ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت صرف اور صرف یہ ہے کہ آواز صحیح ریکارڈ ہو جائے. یہ دکھانے کے لیے یا فیشن شو کرنے کے لیے نہیں ہے. موبائل تقریباً یہاں سے 10 فٹ دوری پر اسٹینڈ پر کھڑا ہے، وہاں اس سے کنیکٹ کر کے اس کے ذریعے سے آواز اس میں تھوڑی صحیح ریکارڈ ہو جاتی ہے. مائک کا انتظام نہیں ہو پایا اس وجہ سے، ورنہ مائک کا انتظام رہتا پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. باقی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی ایڈٹ نہیں ہوتا ہے، صرف برائٹنس یعنی لائٹ بڑھا دی جاتی ہے تھوڑی بہت، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ورنہ تو بہت سارے طریقے اے آئی سے لوگ اپنے فوٹو ڈال کر ویڈیوز بناتے ہیں. بہت سارا میرے جان پہچان والے ہیں، انہوں نے بھی بنایا ہے، بنا کر بھیجتے ہیں، دکھاتے ہیں، انہوں نے کہا. لیکن ہم نے اس کے طرف توجہ کیے بغیر بس اپنی ذاتی محنت، اپنی آواز، اپنی پہچان سے ہی لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، ان کو پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں. آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عمل کریں، جو عمل کرنے کی چیز ہے اس پر عمل کریں، جو بغیر عمل کی ہے اس کو نظر انداز کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% میری بات بالکل صحیح ہوتی ہے. انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے. بڑے بڑے علامۃ الدہر جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہے جس کو دیکھ کر دماغ حیران ہے، ہوش دنگ ہے لوگوں کی. ہاں، ہوش لوگوں کے تصور میں نہیں آتا کہ ایک انسان ایسی بھی کتابیں لکھ سکتا ہے جو 500 1000 آدمیوں کا کام ہے وہ ایک آدمی کر گیا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے قلم لغزش کر گیا، کہیں نہ کہیں ان کی زبان لغزش کر گئی ہے. تو ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی. انشاءاللہ اگر غلطی ہے، واقعتاً غلطی ہے، آپ بتائیں، انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے تشفی، اور اس کو ہم اپنے بات سے رجوع کریں گے بالکل. لیکن بلا وجہ کے اعتراضات نہ کریں. امید ہے انشاءاللہ اگلی کسی مسئلے مسائل کی ویڈیوز میں. السلام علیکم.